ایک شخص رات کو ذکر اللہ میں مشغول تھا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا، اے کمبخت، کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے جائے گا؟ ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں اور تو ہے کہ مسلسل اسی کو پکارے جا رہا ہے۔ شیطان کی بات سن کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا، سر جھکایا تو نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو کوئی جواب نہیں ملتا، اس لیے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ کو رد ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا گیا ہے۔ تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ یعنی ایک جاہل اور غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت ہی نہیں۔ تو پیارے دوستو، اس پیاری پیاری حکایت میں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نکتہ ذہن میں رکھیے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی غذا اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر اور عبادت کی کوئی لذت نہیں محسوس ہوتی۔ تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادت میں بھی ہمارا دل لگے گا۔ بہرحال دل لگے یا نہ لگے، زبان ذکر و درود سے ترک کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا انشاءاللہ۔ جس خدا نے ہمیں اپنے بارگاہ میں سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی، وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا، سجدے کی لذت سے دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر وقت تیرے ذکر سے تر رہا کریں اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے۔ آمین۔